نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رحمتوں والا مہربان صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں دو اسماء الحسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ذکر ہوئے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن رحم کرنے والا، رحمان میں رحیم کی نسبت حروف زیادہ ہیں، اس اعتبار سے اس میں معنی کی بھی زیادتی پائی جاتی ہے۔ الرحیم خاص مہربان۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان ربوبیت اور شان رحمانیت کے جلوے یکساں اور یکجا دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی پرورش رحمت کی بنیاد پر ہی کی ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اس کے انڈے دینے سے پہلے اللہ اس کے نر کو اس کا مددگار بنا دیتا ہے اور انہیں گھونسلہ بنانے کا سلیقہ عطا فرماتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ انڈے اور بچے اس سے باہر نہ گرنے پائیں اور نہ ہی گھونسلے کے تیلے تنکے بچوں کو ستائیں۔ خوراک کا بندوبست کرنا اپنی جگہ، لیکن یہ سلیقہ چڑیا کے بچوں کو کون عطا فرماتا ہے کہ جب وہ بیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی گھونسلے سے باہر اس کے اندر نہیں کرتے۔ سیپی کے پیٹ میں بارش کے قطرے کو موتی بنانے والا، مکھی کے منہ میں پھولوں کا رس ڈال کر شہد بنا دینے والا، اور توت کے پتوں سے ایک معمولی کیڑے کے منہ میں ریشم کے ریشے تخلیق کر دینے والا، اور ایک جانور ہرن کی ناف میں خوشبوؤں کا خالق رب العالمین ہی تو ہے، جس کی رحمت و رافت تخلیق، تربیت اور نوازش کی بنیاد پر رحمت للعالمین فرماتی ہے۔ انسان کی اپنی تخلیق میں بھی اللہ کی ربوبیت اور اس کی رحمتوں کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آنکھ کو دیکھیے بے مثال، ناک کو دیکھیے بے نظیر، کان دیکھیے بے عدید، اور چہروں کا حسن دیکھیے جواب نہیں۔ کوئی ہے کہ جو اس کی عطائے عقل کی پہنائیاں ماپ سکے، اور کوئی ہے جو حضرت انسان کے جذبوں کے تلاطم کی وسعت کا اندازہ اپنے لفظوں میں پیش کر سکے؟ یہ سب رحمان و رحیم رب کی عطائیں ہیں۔ رحم کا لفظ ماں کی رحمتیں، شفقتیں اور محبتیں یاد دلاتا ہے۔ ماں کی شفقتیں لفظوں میں سما نہیں سکتی۔ بچے کا کان بھی گرم ہوتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے اور راتیں جاگ جاگ کر گزارتی ہے کہ کہیں اس کے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف نہ پہنچے۔ فطرت نے اس کی چھاتی پر 2 سرائیاں رکھ کر بچوں کے لیے دودھ کا بندوبست کر دیا تاکہ بچے ایک لمحے کے لیے بھی بھوک کی زحمت نہ اٹھائیں۔ رحمتیں اور شفقتیں ماں کی اپنی نہیں ہوتی، یہ رحمان و رحیم رب کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ رحمان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی شفقتوں کا مالک ہوتا ہے، اور رحیم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ رحمتیں خود تک ہی نہیں رکھتا بلکہ رحمت نواز بھی ہوتا ہے۔ میرے معزز
حضرات سامعین، رحمان رحیم کی شفقتیں جب کسی انسان کامل میں اپنے مربی ہونے کی رحمتیں ظاہر کرنے میں آتی ہیں تو وہ رحمت نواز ہو کر رحمت للعالمین ہو جاتی ہیں۔ یہ دو آیتیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دریاؤں سے موتی اور پہاڑوں سے لال اور سمندروں سے یاقوت اور مٹی سے پھول اگانے والا رحمان ہے، اور اس کی رحمت گیریاں جب پیکر بے مثل میں ڈھل جاتی ہیں تو وہ رحمت للعالمین ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک مرتبہ یہ الفاظ صادر ہوئے، سن لیجئے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، بار الہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں بیمار کو تو نے دیکھا تھا جس سے تو نے لاپرواہی برتی، وہ میں ہی تو تھا، اور فلاں بھوکا جس سے تو نظر پھیرتے ہوئے گزر گیا وہ میں ہی تو تھا۔ حضرات، یہ تعلیمات رحمت للعالمین کا حصہ ہے۔ گویا رحمان اور رحیم کی رحمت کی دلیل اگر دیکھنی ہو تو سیرت رحمت للعالمین پڑھنی ضروری ہوگی۔ یہ بات بھی سورہ فاتحہ سکھاتی ہے کہ رب العالمین اور رحمت للعالمین کی رحمتیں اور شفقتیں کسی خاص کنبہ اور قبیلہ پر ہی نہیں، بلکہ اللہ رحمان اور رحیم کی رحمتیں نیکوں اور بدوں، امیروں اور غریبوں، شاہ زوروں اور زیر دستوں، سرداروں اور غلاموں، اور جنوں اور انسانوں، پرندوں اور جانوروں، سب کو نوازتی ہیں۔ قرآن ہو یا فیضان نبوت ہو، رحمان و رحیم کی انسان نوازیوں ہی کے عکس جمیل ہیں۔ میں احادیث کی طرف پڑھنا چاہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر عقوبت اور کس قدر عذاب ہے تو پھر کوئی شخص جنت کی توقع بھی نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو پھر کوئی بھی شخص جنت سے مایوس نہ ہو، سب اس کی رحمت سے لو لگا لیں اور آس انہیں ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنگی قیدی آئے تو ان میں ایک عورت بھی شامل تھی جس کی چھاتیوں سے دودھ بہہ رہا تھا، اور وہ ادھر ادھر گھبراہٹ کے عالم میں بھاگ رہی تھی، اور جب وہ کسی بچے کو دیکھتی تو فوراً غفور رحمت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیتی اور اسے دودھ پلاتی۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، بشرطے کہ وہ نہ ڈالنے کی قدرت رکھتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر رحم اور شفقت کر رہی ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ ہی جہنم میں جانے سے اس کا عمل اسے بچائے گا، اور نہ ہی مجھے بھی۔ ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہی کا اعجاز ہوگا۔
تو ہمارا جنت میں داخلہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوگا، اس کی مہربانی سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سچے ہیں اور سچائی ہی ان کی شہرت ہے فرماتے ہوئے سنا کہ شقی اور بدبخت ہی کے دل سے رحمت نوچ کر دور کر دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے دل سے نہیں، یعنی جس کے دل میں رحمت نہیں وہ شقی اور بدبخت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو بیٹا ماں باپ کی طرف نظر کرے رحمت کے ساتھ، اللہ اس کی اس نظر کے بدلے میں اس کے حساب میں ہر روز حج مبرور لکھ دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہر روز 100 مرتبہ نظر کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسے ہی ہے، اللہ اکبر ہے اور اطیب ہے، یعنی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، 100 مرتبہ دیکھے گا تو وہ 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، مومن سر تا پا محبتوں اور الفتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی بلائی نہیں ہوتی جو دوسروں سے الفت اور محبت نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں پھر لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے قریب نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمتوں کے دروازے کھلیں تو ان کو کھولنے کا طریقہ بھی نبی پاک نے بتا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو دعا وہ چیز ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو گویا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس پہ عرش کا مالک رحم کرے، وہ فرش والوں پہ رحم کرے۔ یہ نسخہ ہے اور یہ راز ہے اللہ کی رحمت سمیٹنے کا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو شخص ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور الرحمن الرحیم کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی نے ایک عجوبہ نقل کیا ہے، اور اس بات کو فخر الدین رازی نے بھی تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ کوے کا بچہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو وہ سرخ گوشت کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی ماں اسے آگ کی چنگاری سمجھ کر چھوڑ جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مچھر اور پروانے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگتے ہیں۔ جو ہی وہ اس کے قریب ہوتے ہیں وہ بچہ اپنی چونچ، اپنا منہ کھول دیتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ اس بچے کی خوراک کا بندوبست کر کے اس کی پرورش فرماتا ہے۔ جب اس کے بال اور پر نکل آتے ہیں تو اس کی ماں اس وقت اسے اپنی پرورش میں لے لیتی ہے۔ کوے کے بچے کو آشیانہ میں رزق دینے والا پروردگار الرحمن الرحیم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کی یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے اور خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمان وہ جو بڑی نعمتیں عطا کرے، اور رحیم وہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں عطا کرے۔ سورۃ الفاتحہ کی یہ آیات یہ سکھا رہی ہیں کہ نعمتیں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، سب عطا کرنے والا رحمان و رحیم ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم ہر نماز میں اس کو رب العالمین کہتے ہیں، رحمان و رحیم کہتے ہیں۔ ایک نمازی کم از کم
34 مرتبہ کم از کم 34 مرتبہ اپنی نمازوں میں اللہ کی رحمت کا ذکر کرتا ہے، اور اسے کوئی ایک مرتبہ پکارے تو اس کی رحمت کئی مرتبہ اس پہ نچھاور ہوتی ہے۔ جو 34 مرتبہ اس کی رحمت کا ذکر کرے تو کیا اس کے باوجود بھی نار، آر اور تباہی سے اسے نجات حاصل نہ ہوگی؟ بے شک اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رحمت للعالمین کی سیرت میں بندہ نوازی بھی ہے۔ دو کریموں کے درمیان اللہ ہم ایسے گناہ گاروں کی بخشش ضرور فرمائے گا، یہ ہمیں امید ہونی چاہیے دو کریموں کی رحمت سے۔ رب العالمین آقا، رحمت نواز پروردگار، رحمت للعالمین نبی کے طفیل، ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما، آمین آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔